ابھی کچھ دنوں پہلے 2-3 مہینے پہلے میں نے ایک کتاب لی. اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں میں کون کون لوگ مسلمان ہوئے اور کیوں ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات. تو اس میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک شخص سے پوچھا گیا، یہ انگریز ہے، ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ تو اس نے جواب میں کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے. سننے والوں کو تعجب ہوا کہ ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان بننے کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا دراصل جب کووڈ کی بیماری آ گئی اور ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ ہینڈ واشنگ کرو، ڈسٹنسنگ کرو، اور باقی کیا کیا ہدایتیں آئیں، تو میں جہاں رہتا تھا یورپین ملک میں، وہاں کوئی مسلمان بھی تھے، تو میں اس سے بار بار کہتا تھا کہ تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو، تمہاری وجہ سے کمرے میں کووڈ آ جائے گا. تو مسلمان مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ہم تو ہینڈ واشنگ پہلے سے کرتے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہاں کرتے ہو تم؟ اس نے کہا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقت میں پہلے ہاتھ منہ کو دھوتے ہیں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. ہم جب واش روم جائیں گے، جتنی مرتبہ جائیں گے تو صفائی بھی کریں گے اور ہاتھوں کو بھی دھوئیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی تو 10-15 مرتبہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں ہینڈ واشنگ. اب کووڈ کے لیے جو SOPs آئی ہیں ان کی بنیاد پر ہم نئے سے ہینڈ واشنگ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. یہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ ہینڈ واشنگ آپ کو کون کراتا ہے یا کس نے آپ سے یہ کہا کرنے کو؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے. اس نے کہا یہ نبی آپ کے کہاں ہیں؟ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے جواب میں کہا کہ نبی تو آج نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے تھے، آپ مان لیں تقریباً 1500 سال پہلے. کہنے لگا ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اگر میں پڑھنا چاہوں تو کیا؟ تو بہرحال اس کو سیرت کی کتاب ملی، اور یہ سیرت کی کتاب بھی انگریزی میں ہے، اور لکھنے والا پہلے نان مسلم تھا. جب وہ مسلمان بنا تو اس نے سیرت کی کتاب لکھی. آپ حضرات میں سے جو انگریزی پڑھتے ہوں گے وہ یاد رکھیں گے، کتاب کا نام ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ، لکھنے والے کا نام ہے KL گابا. تو گابا صاحب کی پرافٹ آف ڈیزرٹ کتاب اس انگریز کو ملی، اس نے کتاب پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کیا. اس کو اسلام کی طرف آنے میں کون سی چیز مائل کر رہی ہے؟ جو آج کا میڈیکل سائنس ہمیں کہہ رہا ہے کووڈ سے بچنے کے لیے، یہ تو ہم نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کووڈ سے بچو گے، انہوں نے یہ سارے اعمال ہمیں کرا ہے جس عمل کے کرنے کا فائدہ آج یہ ہو رہا ہے. یہ تو چھوٹی والی مثال ہے، لیکن اس سے بڑی والی مثال اگر ہم جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن تازہ رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ میڈیکل کی دنیا کا ایک بہت اہم ترین چیپٹر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، ایمبرولوجی کہتے ہیں. اور یہ سمجھیے اللہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے تیار ہوگا. ظاہر ہے مرد اور عورت کا لکوڈ ماں کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے. مرد کا سیمن، ہماری بہن یا ہماری بیٹی کا ایگ، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے اور یہ دونوں لکوڈ ہیں. اس کے بعد کیا پروسیس ہے جس کے نتیجے میں 9 مہینے کے بعد یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور یہ ایسا انسان دنیا میں آتا ہے جیسا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں. دنیا میں اور کوئی ایسا انسان نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سیم دوسرے انسانوں کی طرح آیا، مگر اس کے باوجود اس کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے. ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم انگوٹھا کریں گے تو کیا ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو سب اس انگوٹھے میں بھی ڈفرینسز ہیں، فرق ہے. ایسے ہی جسم کے ہر حصے میں آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، سب کے پاؤں ہیں، سب کے پاؤں کی شیپ الگ الگ ہوگی. آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، سب کے ہاتھ ہوں گے، سب کے ہاتھوں کی شیپ الگ ہوگی، ناخنوں کی شیپ الگ ہوگی. لوگ واپس جا رہے ہوں نماز پڑھ کر کے، سب کی گردنیں دیکھیں، سب کی گردن کی شیپ الگ ہوگی. سب کے چہروں پر نظر ڈالیں، ہر ایک کی ناک کی شیپ الگ الگ ہوگی. یہاں تک کہ آج تو آواز کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. آپ کو بہت دفعہ آپ کو آدمی فون کرے گا، اس کا نمبر آپ کے پاس سیو نہیں ہے، لیکن بار بار وہ آپ کو فون کرتا ہے تو آپ آواز سے پہچان جاتے ہیں آپ فلانے ہیں. تو اس کا تو آواز میں بھی فرق. یہ اس ڈفرینسز کے ساتھ دنیا میں انسان آ رہا ہے. تو یہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر کیسے بنتا ہے، اور اس 9 مہینے میں بننے میں بھی کبھی یہ لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی بنتی ہے. یہ ہے وہ چیپٹر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زمانے کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم آئے اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے 3 سوال کیے. بخاری شریف کتاب التفسیر کے شروع میں ہے یہ حدیث. انہوں نے پوچھا کہ
پہلا سوال یہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی کون سی نعمت ان کو پیش کی جائے گی، کھانے کی کون سی چیز دی جائے گی؟ نمبر 2 یہ کہ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہے جس کے بعد قیامت فوراً آ جائے گی؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ایک لڑکا بنتا ہے، ایک لڑکی، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ تیسرا سوال جس کا تعلق آج کے زمانے کے میڈیکل کے اس شعبے سے جس کو ہم کہتے ہیں ایمبرولوجی۔ ظاہر ہے ہمارے نبی نے تو نہیں پڑھی تھی ایمبرولوجی، نہ وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں بنے گا تو لڑکی کیوں بنے گی۔ ظاہر ہے ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ گائے میل کیسے بنتی ہے اور فیمیل کیسے بنتی ہے، ان کا منصب یہ نہیں تھا کہ انڈے کے اندر جو بن رہا ہے یہ میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا، ان کا منصب یہ نہیں تھا، نہیں اس کے لیے آئے تھے وہ سوال، مگر یہی تھا۔ اب اگر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے وہ جو آج کی ریسرچ کے خلاف، تو تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹرمیں استعمال کرتے جو آج بولی جا رہی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ ٹرمیں کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آج جہاں سکولوں میں، کالجوں میں میڈیکل سائنس پڑھانے والوں میں خوب رائج ہے، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری۔ یہ کروموزوم کیا چیز ہے کہ مرد کے لکوڈ کے آخری حصے کو لے کر کے دیکھیں کہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور عورت کے حصے کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وائی اور ایکس، اور اس کو کہتے ہیں ایکس اور ایکس۔ تو جو آپس میں جب ملتے ہیں تو اگر وائی اور ایکس مل گیا تو لڑکا بنتا ہے، اور اگر ایکس اور ایکس مل گیا تو لڑکی بنتی ہے۔ یہ وائی اور ایکس اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کی شیپ ایسی ہے۔ مجھے اس وقت ظاہر ہے کروموزوم کی تھیوری نہ سمجھانی ہے، نہ اس پر نہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، نہ ہمارا وہ ٹاپک ہے، لیکن ریفرنس کے لیے اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھا، اور اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ کروموزوم کی اس وقت کی تھیوری بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا بنتا ہے تب جب مرد کا نطفہ وائی آگے آ جائے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور لڑکی بنتی ہے تب جب عورت کے جسم سے آنے والا لکوڈ مادے کا ایکس پارٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو لڑکی بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بننے میں مرد کا مین کام ہے، عورت کا نہیں۔ یہ جو کشمیر میں کہتے ہیں نا عورتوں کو تانا دیتے ہیں ہمیشہ صرف کوئر جوان، وہ نادان لوگ ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کے پیدا کرنے میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر دخل کسی درجے میں ہے تو مرد کا ہے، کہ مرد کا وائی پارٹ جب کام نہیں کر رہا ہے، ایکس پارٹ کام کرے گا تو لڑکی بنے گی، اور جتنے ایکس پارٹ کام کرے، اور کبھی کبھی دونوں۔ چنانچہ جس علاقے میں ہم ہیں، میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، ان کا ایٹ اے ٹائم لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو گئے، دونوں اس وقت ہیں۔ خیر، تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة، کہ مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے، مرد کا نطفہ آگے بڑھ کر کے عورت کے نطفے کو پکڑ لیتا ہے، وہ وائی پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک، تو لڑکا بن جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے اس نبی مکرم نے، جنہوں نے کسی کی شاگردی نہیں کی، جو کسی کالج کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، اس نبی مکرم نے جو بات ارشاد فرمائی آج کی سائنس وہی کہتی ہے۔ تو علمی اعتبار سے بھی صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔